پابندی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پابندی وقت جو ہے وہ ہمارا مضمون کا عنوان ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ مفہوم اور اہمیت: کسی کام کو مقررہ وقت پر اور باقاعدگی سے سر انجام دینا پابندی وقت کہلاتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسا کام، اس کا جو بھی آپ کو مقررہ وقت دیا گیا ہوا ہے، ٹائمنگ دی ہوئی ہے، اور اسے باقاعدگی سے یعنی کہ ریگولر جو ہے اس کا سر انجام دینا، اس کو ختم کر دینا پابندی وقت کہلاتا ہے۔ وقت انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ انسان کی انفرادی یعنی کہ فرداً اور اجتماعی ایک گروپ کی شکل میں آپ اپنے وقت کا جیسا بھی استعمال کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ دنیا میں وہی افراد اور قومیں کامیاب و کامران نظر آتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں۔ تو دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی فرد ہیں اور جتنی بھی قومیں ہیں، اگر وہ کامیاب آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اسی بنا پر کہ وہ وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ جو وقت کی قدر کرتی ہیں اور ہر کام پابندی وقت کے ساتھ سر انجام دیتی بھی ہیں، تو ایسے لوگ جو کہ وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے ہر کام کو پابندی وقت کے ساتھ پابندی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، وہ لوگ کامیاب رہتے ہیں۔ جو افراد یا قومیں پابندی وقت کا لحاظ نہیں رکھتی وہ ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ وقت کی قدر نہیں کرتے، اس کی پابندی کا خیال نہیں رکھتے، لحاظ نہیں رکھتے، وہ ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ نظام کائنات: ہم دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات سارے کا سارا پابندی وقت میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جتنا بھی کائنات کا نظام ہے وہ سارے کا سارا پابندی وقت میں جکڑا ہوا ہے، اسی کے ارد گرد ہے۔ سورج وقت پر طلوع ہوتا ہے، یعنی کہ سورج کا بھی ایک وقت ہے جس وقت وہ طلوع ہوتا ہے اور پھر اپنے ہی وقت پر غروب ہوتا ہے۔ تو قدرت بھی جو ہے وہ وقت کی پابندی کرتی ہے، اس نے بھی جو کچھ بنایا یا جس اصولوں کے تحت وہ کر رہے ہیں وہ بھی پابندی سے ہی کر رہے ہیں۔ چاند کے طلوع و غروب کا بھی وقت مقرر ہے۔ رات دن اور موسموں کے تغیر و تبدل میں پابندی وقت کا اصول کار فرما ہے۔ چاند بھی جو ہے وہ اپنے ایک خاص وقت پر طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، اور اگر آپ رات دن کو دیکھیں تو وہ بھی موسموں کے تغیر و تبدل یعنی کہ اس کی تبدیلی جو ہے اور اس کا آنا جانا جو ہے، ان سب کو پابندی وقت کا اصول جو ہے ان سب میں کار فرما ہے۔ ستاروں کی گردش بھی وقت کی پابندی ہے، اسی طرح فصلوں، پھولوں اور پھلوں کے بھی مقررہ اوقات ہیں۔ اب ہم آتے ہیں معیار ترقی و کامرانی۔ افراد یا قوم کی ترقی و کامرانی کا انحصار پابندی وقت پر ہے۔ اگر آپ افراد میں دیکھیں یا پھر کسی ایک قوم کی ترقی دیکھیں تو اس کی کامیابی کا سب سے بڑا انحصار جو ہے وہ صرف اور صرف وقت کی پابندی ہے۔ زندہ اور ترقی یافتہ اقوام اور افراد جو ہیں وہ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو کہ ہمیشہ زندہ رہے، زندہ سے مراد یہ کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں نے اسے یاد رکھا، تو وہ کیسے یاد رکھا؟ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے لوگ وقت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ زندہ اور ترقی یافتہ اقوام افراد وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، وقت کی قدر کو اور اس کی قیمت کو سمجھتے ہیں اور اس کے ایک ایک لمحے کو بیش قیمت جانتے ہیں، اور ان کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ اسے بیش قیمت یعنی کہ بہت زیادہ قیمتی جو ہے وہ گردانتے ہیں۔ آج جو قومیں دنیا میں سربلند اور سرفراز نظر آتی ہیں، یعنی کہ جو بھی قومیں ہیں جو آپ کو اس دنیا میں سربلند نظر آتی ہیں، سرفراز یعنی کہ کامیاب نظر آتی ہیں، وہ وقت کی قدر و قیمت جان کر ہی اس مقام پر پہنچتی ہیں۔ لیکن جن قوموں نے وقت کی قدر نہ جانی، اس کی پابندی نہ کی، وہ زوال کا شکار ہو گئی۔ تو وہ کہتے ہیں جو ایسی قومیں ہیں جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی یا پھر اس کی پابندی نہیں کی، وہ زوال یعنی کہ پستی کا شکار ہو گئی، ڈوب گئی۔ افراد کا بھی یہی حال ہے۔ کہتے ہیں کہ مشہور فاتح نپولین کا جرنیل میدان جنگ میں چند منٹ دیر سے پہنچا۔ تو مشہور فاتح یعنی کہ دنیا کو فتح کرنے والا جو تھا نپولین، اس کا جو جرنیل تھا، اس کا جو جنرل تھا، وہ میدان جنگ میں کچھ منٹ کے دیری سے پہنچا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے شکست فاش ہوئی اور نپولین کو اس کی سزا عمر بھر بھگتنا پڑی۔ تو اس بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے جو ہے وہ شکست ہوئی اور نپولین کو اس کی سزا جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے بھگتنا پڑی تھی۔ وقت بیش قیمتی خزانہ۔ وقت ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک بیش قیمتی خزانہ ہے۔ تو کہتے ہیں وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ آپ کے پاس ایک جس طرح کہ ایک ایسا خزانہ مان لو دولت ہے جسے آپ بہت قیمتی مانتے ہیں، اسی طرح وقت بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ایک قیمتی خزانہ ہے۔ کوئی ہوئی دولت واپس مل سکتی ہے لیکن گزرے ہوئے وقت کے لمحات کسی بھی قیمت پر واپس نہیں لائے جا سکتے، جس طرح دریا کا گزرا ہوا پانی اور ہوا کا گزرا ہوا جھونکا واپس نہیں آتا۔ تو یہ کلاس یہاں پر جھونک لکھا ہوا ہے، اصل میں یہ پرنٹنگ کا پرابلم ہے، تو یہاں پر میں آپ کو کلیئر کروا دیتی ہوں، یہ جھونکا ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دریا کا گزرا ہوا پانی، کہ جس طرح دریا کا پانی جو ہے وہ بہہ جاتا ہے، وہ گزر جاتا ہے، وہ کبھی واپس نہیں آتا، اسی طرح گزرا ہوا جھونکا بھی کبھی واپس نہیں آ سکتا، اسی طرح گزرے ہوئے وقت کو بھی واپس لانا ممکن نہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، یعنی کہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی بھی ہاتھ نہیں آ سکتا، اور سدا جو ہے عیش کا وقت، وہ وقت جو ہے وہ دکھاتا نہیں ہے، یعنی کہ ہمیشہ عیش نہیں رہتی، اچھے اور برے حالات جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں۔ پابندی وقت اور ارکان اسلام۔ اسلام کے تمام ارکان مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں۔ مؤذن مقررہ وقت پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے اور ہم وقت مقررہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اسلام کے تمام ارکان مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ بھی جو ہے ہمیں وقت کی پابندی کا خاص درس دیتے ہیں۔ مؤذن مقررہ وقت پر اذان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں اور ہم وقت مقررہ پر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اس طرح روزے اور حج کے لیے بھی مقررہ اوقات ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ خاص وقت جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بے حد پسند ہے۔ کسان کی مثال۔ کسان کی زندگی سے ہمیں پابندی وقت کا سبق ملتا ہے۔ کسان کی زندگی کو ہم اگر دیکھیں تو اس سے بھی جو ہمیں ہے وقت کی پابندی کا سبق ملتا ہے۔ وہ وقت پر زمین کو فصل کے لیے تیار کرتا ہے، وقت پر اس میں بیج بوتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ خاص وقت مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو بونا، بیج کو زمین میں بونا اور پھر فصل کا تیار کرنا، وقت پر اسے سیراب کرتا ہے اور اس کی نلائی اور دیکھ بھال کرتا ہے، وقت پر فصل کاٹتا ہے۔ اگر کسان ان اوقات کی پابندی نہ کرے تو اسے کبھی بھی لہلہاتی ہوئی فصل کا منہ نہ دیکھنا نصیب ہو۔ اب آتے ہیں مجاہد کی مثال کی طرف۔ فوج کی زندگی کی پابندی وقت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے، یعنی کہ اگر وقت کی پابندی کا بہترین نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ فوج کی زندگی ہے۔ ایک فوجی یا مجاہد پابندی وقت کا پورا لحاظ رکھتا ہے، اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، پریڈ کرنا اور دیگر امور سب پابندی وقت کے تابع ہوتے ہیں۔ سبھی جو ہے اس کا کھانا، اس کا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ چلتی ہے۔ جو فوج وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے اور اس کی قدر و قیمت کو نہ سمجھے، وہ کبھی بھی کوئی مار کا سر انجام نہیں دے سکتی، وہ ہمیشہ دشمن سے مغلوب رہتی ہے۔ ملازم کی مثال۔ ایک ملازم کی زندگی بھی پابندی وقت کے تابع ہوتی ہے۔ اگر آپ ملازم کی زندگی کو دیکھیں تو وہ بھی پابندی وقت کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ اس کا تعلق کسی پرائیویٹ ادارے سے ہو یا سرکاری محکمے سے، اس کی اپنی اور ادارے یا محکمے کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ وہ ملازم کہاں تک وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتا ہے، اور اس کی ترقی کا راز بھی اسی طرح پابندی وقت کا کس قدر احساس رکھتا ہے۔ جو ملازم وقت کو ضائع کرتا ہے اور پابندی وقت کو ملحوظ نہیں رکھتا، وہ اپنے ساتھ ادارے کو بھی لے ڈوبتا ہے۔ طالب علم کی مثال۔ طالب علم کے لیے بھی وقت کی پابندی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے۔ اگر طالب علم صبح سویرے وقت مقررہ پر اٹھے، وقت پر اسکول جائے، پڑھائی کا کام محنت اور باقاعدگی سے کرے، تو وقت پر کھیلے، وقت پر سوئے، تو اس کی صحت بھی خاصی اچھی رہے گی اور وہ تعلیم میں بھی ترقی کرے گا۔ اس کے برعکس مطلب اس کے خلاف جو طالب علم وقت کا پابند نہیں ہوتا، وہ امتحان میں کبھی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ طلبہ کسی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ان پر قوم کی ترقی و شالی کا انحصار ہے۔ مستقبل کی عظیم ذمہ داریاں انہوں نے نہیں سنبھالی، اس لیے انہیں وقت کی قدر و قیمت کا پورا احساس ہونا چاہیے اور ایک لمحہ بھی رائیگاں نہیں کرنا چاہیے۔ وقت انسان کے لیے چیلنج۔ وقت انسان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وقت انسان کا دشمن بھی ہے اور دوست بھی۔ اگر انسان غفلت سے کام لے تو یہ اس کے لیے بڑا دشمن ہے، اور اگر انسان مستعدی سے کام لے، یعنی کہ عقل سے، سوچ سمجھ سے کام لے، تو وقت اس کے لیے بہت بڑا دوست ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، دبے پاؤں گزر جاتا ہے۔ جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے۔ تو کہتے ہیں وقت جو ہے وہ کسی کا انتظار نہیں کرتا بلکہ وہ نکلتا جاتا ہے۔ جو شخص آگے بڑھ کر اسے تھام لیتا ہے وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، لیکن جو شخص آب غفلت میں ڈوبا رہے، اس کے حصے میں سوائے ناکامی کے کچھ نہیں آتا۔ بقول حالی یوں ہی وقت سو کے جو ہیں جو گواتے، وہ خرگوش کچھووں سے ہے ذک اٹھاتے۔ ذک اٹھانا نقصان پہنچانا، یعنی کہ جو لوگ سو کر اپنا وقت گزارتے ہیں وہ خرگوش ان کو کہا کہ وہ خرگوش جو ہیں وہ کچھووں سے ذک اٹھاتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے خرگوش جو ہیں انسان کو ایک خرگوش سے تشبیہ دی ہے، اور کچھووں سے یعنی کہ جو آہستہ چلنے والے ہیں وہ انہی سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب آتے ہیں نتیجہ کلام کی طرف۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، کام زیادہ ہے، وقت کم ہے۔ اس زندگی میں بہت سے ضروری کام ہمارے ذمہ ہیں۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کاروبار میں وقت کی پابندی کریں تو ہم اپنی تھوڑی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہلت زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہوئے اس سے بھی بھرپور استفادہ کریں، یعنی کہ فائدہ
حاصل کریں. خبر لو وقت کی اپنی، خبر لو اڑا جاتا ہے جو کرنا ہے کر لو. ہاں جی کلاس تو یہ تھا آپ کا مضمون وقت کی پابندی، جو کہ آپ کو کروایا جا چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے. امید ہے کہ آپ اس کا تلفظ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے معنی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.